ایک ایسا بادشاہ جس کے خزانے سونے سے بھرے ہوئے تھے، جس کے محل میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، مگر اس کے دل میں سخاوت کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ لوگ اس کے دربار سے خالی ہاتھ لوٹتے، دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں دیتے۔ لیکن پھر ایک دن ایک پراسرار مسافر اس کی زندگی میں آیا، اور صرف ایک رات میں اس بادشاہ کی تقدیر بدل گئی۔ قدیم زمانے کی بات ہے، پہاڑوں اور سرسبز میدانوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا نام نور آباد تھا۔ یہاں کی زمین زرخیز تھی، بازار آباد تھے، اور لوگ محنتی تھے۔ دور دور سے تاجر یہاں آتے اور اپنے قافلے لے کر واپس جاتے۔ لیکن اس خوبصورت سلطنت کے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب خوف تھا۔ اس خوف کی وجہ تھا ان کا بادشاہ شان زمان۔ شان زمان دولت مند تھا، شاید اس وقت کی دنیا کا سب سے امیر بادشاہ۔ اس کے محل کی دیواریں سونے سے جڑی ہوئی تھیں، اس کے تخت پر ہیرے چمکتے تھے، اور اس کے خزانوں میں اتنا سونا تھا کہ کئی نسلیں آرام سے زندگی گزار سکتی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ شان زمان حد سے زیادہ لالچی تھا۔ وہ ہر چیز اپنے لیے چاہتا تھا۔ اگر کسی غریب نے مدد مانگی تو بادشاہ کا دل نرم نہ ہوتا۔ اگر کسی کسان کی فصل خراب ہو جاتی تو وہ ٹیکس پھر بھی وصول کرتا۔ اگر کوئی بیمار علاج کے لیے فریاد کرتا تو سپاہی اسے دربار سے دھکے دے کر نکال دیتے۔ لوگ اکثر کہتے، یہ بادشاہ انسان نہیں، سونے کا پجاری ہے۔ محل کے باہر روزانہ غریب لوگ قطار میں کھڑے ہوتے، لیکن خالی ہاتھ واپس جاتے۔ بادشاہ صرف خزانے بڑھانے میں مصروف رہتا۔ ایک دن شان زمان اپنے وسیع خزانے کے درمیان بیٹھا سونے کے سکوئی گن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ وہ ہر سکے کو ہاتھ میں لے کر چومتا اور پھر صندوق میں رکھ دیتا۔ اچانک اس کا وزیر فخر الدین دربار میں داخل ہوا۔ جہاں پناہ وزیر نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا، سلطنت کے کچھ علاقوں میں قحط پڑ گیا ہے، لوگ بھوکے ہیں، اگر اجازت ہو تو شاہی خزانے سے کچھ غلہ تقسیم کر دیا جائے۔ بادشاہ نے غصے سے وزیر کی طرف دیکھا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میرا خزانہ خالی ہو جائے؟ بادشاہ گر جائے۔ لیکن حضور، رعایا بھوک سے مر رہی ہے، مرنے دو۔ اگر میں آج غلہ بانٹ دوں گا تو کل ہر شخص بھیک مانگنے آ جائے گا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کا دل پتھر بن چکا ہے۔ اسی رات محل کے باہر ایک بوڑھی عورت اپنے بیمار پوتے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس نے سپاہیوں سے التجا کی، خدا کے لیے بادشاہ سے کہو کہ میرے پوتے کے لیے دوا دلوا دے۔ لیکن سپاہیوں نے ہنس کر اسے دھکے دے دیے۔ بچہ رات بھر تڑپتا رہا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی سانس رک گئی۔ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، ایک دن اس ظالم بادشاہ کو اس کے غرور کی سزا ضرور دینا۔ وقت گزرتا رہا، بادشاہ کی دولت بڑھتی گئی، مگر لوگوں کی نفرت بھی بڑھتی گئی۔ سلطنت کے بازاروں میں، گلیوں میں اور گھروں میں لوگ ایک ہی بات کرتے، کاش ہمیں کوئی ایسا حکمران مل جائے جو انسانیت کو سمجھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان سرخ رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ محل کے مرکزی دروازے پر ایک پراسرار مسافر آیا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی اور چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ سپاہیوں نے اس کا راستہ روکا۔ کون ہو تم؟ مسافر مسکرایا، میں ایک مسافر ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ہر کسی سے نہیں ملتا، اسے کہو ایک ایسا شخص آیا ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز خریدنا چاہتا ہے۔ سپاہی حیران ہوئے۔ انہوں نے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی۔ شان زمان فوراً متجسس ہو گیا۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز، اسے فوراً دربار میں لا۔ مسافر دربار میں داخل ہوا۔ اس نے نہ جھک کر سلام کیا اور نہ خوف ظاہر کیا۔ وہ سیدھا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے غرور سے پوچھا، تم کیا خریدنا چاہتے ہو؟ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے۔
मुसाफिर ने सुकून से जवाब दिया, मैं आपसे सिर्फ एक लम्हा सुकून खरीदना चाहता हूं। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह हंस पड़ा। एक लम्हा सुकून, इसकी क्या कीमत होगी? कीमत आपको खुद अदा करनी होगी। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, और वो क्या? मुसाफिर ने कहा, सखावत। ये लफ्ज सुनते ही बादशाह का चेहरा बदल गया। मैं अपना खजाना किसी पर जाया नहीं करता। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, फिर आप कभी सुकून नहीं खरीद सकते। ये कहकर वो मुड़ने लगा। बादशाह को पहली बार महसूस हुआ कि शायद कोई चीज ऐसी भी है जो उसके सोने से ज्यादा कीमती है। रुको, बादशाह बोला, अगर मैं तुम्हारी शर्त मान लूं तो क्या मुझे वाकई सुकून मिल जाएगा? मुसाफिर ने जवाब दिया, सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ चलूं, फिर फैसला खुद कर लेना। बादशाह ने हैरानी से वजीर की तरफ देखा। वजीर खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। आखिरकार बादशाह तैयार हो गया। उसने सादा लिबास पहना और रात के अंधेरे में मुसाफिर के साथ महल से निकल पड़ा। ये पहली बार था कि शान जमान ने बगैर शाही प्रोटोकॉल के अपनी सल्तनत की गलियां देखी थीं। वो एक गरीब बस्ती में पहुंचे। वहां बच्चे भूख से रो रहे थे। औरतें खाली बर्तन लिए बैठी थीं। बूढ़े लोग कमजोर हो चुके थे। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये लोग इस हाल में क्यों हैं? मुसाफिर ने जवाब दिया, क्योंकि उनका बादशाह सिर्फ अपने खजाने से मोहब्बत करता है। ये अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में लगे। वो आगे बढ़े। एक झोंपड़ी के अंदर एक बीमार शख्स पड़ा था। इसकी बीवी रो रही थी। अगर हमारे पास दवा के पैसे होते तो शायद ये बच जाते, औरत ने कहा। बादशाह खामोश हो गया। अचानक मुसाफिर ने अपनी जेब से चंद सके निकाले और औरत को दे दिए। औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको खुश रखे, उसने दुआ दी। बादशाह ने गौर किया कि चंद सकोई देने से इस औरत के चेहरे पर उम्मीद आ गई थी। पहली बार उसने महसूस किया कि दौलत जमा करने से ज्यादा खूबसूरत एहसास किसी की मदद करना है। रात गहरी होती गई। मुसाफिर बादशाह को मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता रहा। कहीं भूखे बच्चे थे, कहीं बीमार बूढ़े, कहीं कर्ज में डूबे किसान। हर जगह लोग एक ही दुआ देते, अल्लाह आपको सुकून दे। आखिरकार सुबह होने लगी। मुसाफिर बादशाह को एक पहाड़ी पर ले गया जहां से पूरी सल्तनत नजर आ रही थी। बताओ बादशाह, मुसाफिर ने पूछा, तुम्हारे खजाने ने तुम्हें कभी ये सुकून दिया? शान जमान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, कभी नहीं। मुसाफिर मुस्कुराया, क्योंकि सुकून सोने से नहीं, सखावत से मिलता है। उसी लम्हे बादशाह के अंदर कुछ बदल गया। वो महल वापस आया और फौरन हुक्म जारी किया, आज से शाही खजाने के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए जाएंगे। पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह ने कहत ज़दा इलाकों में गल्ला तकसीम करवाया, बीमारों के लिए शिफा खाने बनवाए, यतीम बच्चों के लिए मदारिस कायम किए और किसानों के कर्ज मुआफ कर दिए। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लालची बादशाह है। कुछ ही महीनों में सल्तनत बदल गई। बाजार दोबारा आबाद होने लगे, लोगों के चेहरों पर खुशी वापस आ गई और हर तरफ बादशाह की तारीफ होने लगी। एक दिन वजीर फखरुद्दीन ने बादशाह से पूछा, जहां पना, आखिर इस मुसाफिर ने अब पर ऐसा किया जादू किया? बादशाह मुस्कुराया। उसने मुझे बताया कि खजाने भरने से इंसान अमीर नहीं बनता, बल्कि दूसरों के दिल जीतने से असल दौलत मिलती है। वजीर ने पूछा, वो मुसाफिर अब कहां है? बादशाह खामोश हो गया, क्योंकि इस दिन के बाद वो पुरस्रार मुसाफिर कभी नजर नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि वो एक दरवेश था, कुछ कहते थे कि वो अल्लाह का भेजा हुआ बंदा था, लेकिन बादशाह जानता था कि वो इसकी जिंदगी बदलने आया था। साल गुजरते गए। शान जमान अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो खुद गरीबों के दरमियान जाता,
ان کے مسائل سنتا اور ان کی مدد کرتا۔ لوگ اب اس سے نفرت نہیں کرتے تھے بلکہ دعائیں دیتے تھے۔ ایک دن وہی بوڑھی عورت جس کے پوتے کی موت ہو گئی تھی محل میں آئی۔ بادشاہ نے اسے عزت سے بٹھایا۔ بوڑھی عورت نے کہا، شاید میرا پوتا واپس نہ آ سکے، لیکن آج اپنے ہزاروں بچوں کی زندگیاں بچا لی ہیں۔ اللہ آپ کو معاف کرے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت ظلم کیا۔ اسی دن سے شاہ زمان نے اپنی باقی زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اس کے خزانے نہیں بلکہ اس کی سخاوت کے قصے سنایا کرتے تھے۔ بچے اپنے بڑوں سے پوچھتے، کیا واقعی ایک بادشاہ اتنا بدل سکتا ہے؟ اور بزرگ مسکرا کر جواب دیتے، جب دل جاگ جائے تو انسان کچھ بھی بدل سکتا ہے۔ دولت انسان کو امیر ضرور بنا سکتی ہے، لیکن دل کا سکون صرف سخاوت، رحم اور انسانیت سے ملتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے، اصل کامیابی اسی کے حصے میں آتی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ سخاوت دلوں کو جیت لیتی ہے۔